نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ پہلے تو خلیق بھائی نے کہا تھا کہ اپنا تعارف میں خود ہی کرا دوں۔ میں ویسے پیشے کے اعتبار سے تو ٹیلی کمیونیکیشنز انجینئر ہوں، مطلب ویسے الیکٹریکل انجینئر، اس کے بعد پھر میری اسپیشلائزیشن جو ماسٹرز تھی وہ ٹیلی کمیونیکیشنز میں تھی۔ اسی سلسلے میں میرا کیریئر بھی ہے۔ کچھ عرصے سے میں قطر میں ہوں، وہاں پہ جو ہے ایک گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے، کمیونیکیشن ریگولیٹری اتھارٹی، یعنی یہاں جیسا پی ٹی ہے وہاں پہ سی آر ہے، وہاں پہ میں جاب کر رہا ہوں۔ قرآن کے حوالے سے جو میرا تعارف ہے وہ 2005 یا 2006 کے آس پاس کی بات ہے کہ میں ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے قرآن کے اسکالر ہیں، بس ان کی ہم شاگردی میں آئے اور پھر تعلیم و تعلم میں قرآن سے ایک تعلق ہے، اور اسی حوالے سے پھر اپنی ایک ریسرچ بھی ہے۔ پرسنل انٹرسٹ جو ہیں وہ فلسفی، سوشیولوجی، ان دو سبجیکٹس میں کافی رہے، اور خاص طور پہ جو فلسفی آف ریلیجن ہے اس پہ کافی کچھ پڑھا بھی اور کچھ لکھا بھی۔ تو بس یہ تھوڑا سا مختصر سا تعارف ہے۔ پرٹیکولرلی یہ ٹاپک جو ہے یہ میں کافی جگہ ڈلیور کر چکا ہوں، یونیورسٹیز میں بھی، نسٹ میں، فاسٹ میں، اس کے علاوہ بھی اور دیگر انسٹیٹیوٹس کے اندر، اور یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو اب ہمارا سیشن ہو تھوڑا سا انٹریکٹیو بھی ہو، یعنی صرف ون وے نہ ہو، تاکہ آپ کو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے میرا اپنا جو ہے پرسنل۔ اب ہم آتے ہیں ٹاپک کی طرف، ریزن ٹو بلیو ان گاڈ۔ تو مجھے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ریزن اور بلیف یہ کیسے کمپیٹیبل ہو سکتے ہیں، کہ بلیف تو ہوتا ہی وہ ہے جو ریزن کے بغیر ہو۔ یہ ہے جو سب سے بڑا مسئلہ میرے لیے ہوتا۔ تو یہ ریزن ٹو بلیو یعنی یہ بات جو ہے سمجھ آنے والی نہیں۔ خیر، تو سبجیکٹ آخر ضرورت کیوں ہے اس بات کی؟ ٹھیک ہے، اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ اصل میں ہم مسلمان تو ہیں، لیکن ہمارا جو مسلمان ہونا ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم پیدا ہو گئے ایک مسلمان گھرانے میں، بس اس سے زیادہ جو ہے ہم نے کبھی اس پہ سوچا نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ صحیح معنوں میں اگر ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں جو ہے اس ایسپیکٹ کو سمجھنا پڑے گا، مطلب ہمارے لیے ضروری ہے یہ کہ ہم یہ سمجھیں۔ ورنہ علامہ اقبال کا یہ انالیسس ہے، اور وہ بالکل صحیح انالیسس انہوں نے کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کی جو اکثریت ہے اس وقت، میجورٹی آف دا مسلمز لیونگ ٹوڈے آر کلچرلی مسلم، دے آر ناٹ ریئلی مسلم۔ یہ آپ سمجھا رہی ہیں نا بات کی؟ کلچرلی مسلم یعنی ایک کلچرل سیٹ اپ ہے، ایک جو ہے سوشو کلچرل سیٹنگ ہے جس کے اندر ہم ہیں، اس وجہ سے ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم ریئلی کو مسلم نہیں ہیں۔ اور جب علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ جو کلچرل جو بھی ایک لمیٹیشنز ہیں، یا جو ایک کلچرل سیٹ اپ ہے، جب اس کی جو ہے نا اسٹرینتھ کم ہونا شروع ہو جائے گی تو پھر لوگ جو ہے اسلام کو چھوڑنا شروع کر دیں گے۔ آج ایک بہت بڑا کرائسس ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ اچھا، عمل کا کرائسس تو تھا ہی، یعنی اس امت کے اندر یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ عمل کا تو بہت برا حال ہے۔ اس کی بھی ریزن یہی ہے، اصل میں عمل صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایمان صحیح نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ ہے جس کو سب جانتے ہیں، سب مانتے ہیں۔ تو عمل کا کرائسس تو پہلے تھا ہی جس سے ہم گزر رہے تھے، لیکن اب جو ہے وہ جو بیس ہے، جو اس پورے اسٹرکچر کی بیس ہے یعنی ایمان، اس کا کرائسس شروع ہو گیا ہے۔ اور اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ دہریت بھی آن دا رائز ہے۔ میرا جو ایکسپیرینس رہتا ہے، جو بھی یہاں پہ انسٹیٹیوٹس میں بھی میں نے یہ لیکچرز دیے ہیں، میں حیران ہوا۔ آج سے تقریباً 3 سال پہلے میرا ایک ایکسپیرینس تھا، بڑا ایک شاکنگ ایکسپیرینس تھا میرے لیے۔ نسٹ یونیورسٹی آپ سب جانتے ہیں، ہماری ون آف دا ٹاپ یونیورسٹیز ہے۔ میں نے وہاں پہ اسی پہ یعنی بالکل یہی پریزنٹیشن تھی، اس طریقے سے میں نے یہ پہلی سلائیڈ تھی، تو میں نے یہ بات کی کہ میں پروو کروں گا آپ کے سامنے کہ اسلام ہی حق ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں سب باطل ہیں۔ تو اس کے بعد مجھے یعنی یہ بتایا گیا، انٹیمیٹ کیا گیا کہ آپ جو ہیں پلیز مائنڈ یور لینگویج۔ تو میں حیران ہوا کہ میں مسلمان ہوں اور یہ یونیورسٹی جو ہے یہ سارے مسلمان ہیں یہاں پر، تو یہ تو ہمارا ایمان ہے، مطلب ٹھیک ہے جیسا بھی ہے وہ چاہے وہ اندھا بہرا ہی ہے،
لیکن یہ تو ہے نا ہمارا ایمان کہ بھئی یہ ہم مسلمان ہیں اور یہی سب سے صحیح دین ہے، باقی سب صحیح دین نہیں ہے، باطل ہے. لیکن مجھے یہ بتایا گیا، اور اس کے بعد جب کوشچن آنسر سیشن ہوا تقریباً گھنٹے کا وہ تھا پروگرام تھا، اس کے بعد تقریباً 2-3 گھنٹے تک کوشچن آنسر چلے، اور اس میں حیران تھا کہ ایک گروپ تھا اسٹوڈنٹس کا، وہ مجھ سے وہ کوشچنس پوچھ رہے تھے جو عام طور پہ ایتھیسٹ پوچھتے ہیں. تو میں حیران تھا کہ یہ کیسے معاملہ ہے، اور مجھے پھر وہاں کے جو اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے ارینج کیا تھا انہوں نے بتایا کہ یہ ایتھیسٹ سوسائٹی ہے اور یہ کافی اوپنلی جو ہے اس کو پیش کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ چیز آگے بڑھے گی، یعنی یہ چیز کم نہیں ہونے والی جب تک کہ ہم اپنے آپ کو اکوپ نہیں کریں گے. اور خاص طور پہ ہم تو چلو ٹھیک ہے، جس ماحول میں ہماری پرورش ہوئی ہے وہ جو سوشو کلچرل سیٹنگ تھی وہ اسلامک، اس کے اندر نارمز تھے. پھر ہم جس سوسائٹی کا حصہ تھے، خاص طور پہ آپ تو ینگ ہیں کافی، ہمارے دور کی بات ہے تو اس وقت انٹرنیٹ بھی نہیں تھا، تو اس وقت وہ ایکسپوجر بھی نہیں تھا. ہم ایک مطلب لوکلائزڈ جو ہے نا ایک ایریا میں ہمارا مائنڈ بھی ایگزسٹ کرتا تھا، باڈی بھی ایگزسٹ کرتی تھی. لیکن اب معاملہ یہ نہیں ہے. اب چاہے فزیکلی آپ جہاں مرضی ایگزسٹ کرتے ہوں، آپ مینٹلی کہاں ایگزسٹ کرتے ہیں؟ اس گلوبل ولیج کے اندر. اب وہاں پہ جو بھی ڈسکشنز ہیں وہ آپ کو بھی ہانٹ کریں گے، اور آگے آنے والی جو جنریشنز ہیں ان کو اگر ہم نے ایکوپ نہ کیا اس حوالے سے تو پھر یہ ہے کہ ان کے لیے ایمان بھی بچانا ممکن نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، تو ایک تو فیتھ کا کرائسس یعنی ایمان کا کرائسس ہے، اور دوسرا عمل کا کرائسس تو ہے ہی. تو ان دونوں کو حل کرنے کے لیے بہرحال اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. اچھا، تو جب ہم بات کرتے ہیں یعنی اگین ایک اور ایسپیکٹ جو ہے کہ ریزن ورسز بلیف کا جو ایک پورا جھگڑا ہے، یہ اصل میں ہمارا جھگڑا تھا ہی نہیں. یہ جھگڑا اصل میں ویسٹ کا جھگڑا ہے. انفارچونیٹلی کیونکہ ہم نے پڑھائی اسی کیریکولم سے ہے، ٹھیک ہے، ویسٹرن کیریکولم میں پڑھا ہے، اور جو ہمارے اوپر انفلوئنسز ہماری بات ہے انہی کی تہذیب کے ہیں. تو ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ اسلام کا مسئلہ ہے، حالانکہ اسلام کا یہ مسئلہ نہیں تھا، یہ کرسچینٹی کا مسئلہ تھا، یہ جوڈائزم کا مسئلہ تھا، یا جو بھی ویسٹرن جو بھی وے آف تھنکنگ ہے. اور یہ بالکل صحیح تھا. ان کے ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ریزن اور فیتھ کمپیٹیبل نہیں ہو سکتے، ریزن اور بلیف کمپیٹیبل نہیں ہو سکتے. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہی ہے کہ جو ان کا بلیف سسٹم تھا وہ اتنا ارریشنل تھا کہ اس پہ تو کسی قسم کی کوئی یعنی ریزن اپلائی نہیں کی جا سکتی. اب یہ ٹرینٹی کا تصور ہے کہ وہ تین جو ہیں وہ ایک بھی ہیں اور وہ تین بھی ہیں. ٹھیک ہے جی، یعنی اگر وہ تین ہیں تو وہ ایک کیسے ہو گئے، اور اگر وہ ایک ہے تو وہ تین کیوں کنسیڈر کیے جا رہے ہیں؟ یعنی یہ سوال ہے جو آج تک اس کا جواب کوئی ریشنل بندہ تو نہیں دے سکتا. تو اس لیے اب ان کے تو اور بھی مسائل تھے جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو کہہ دیا کہ بھی ریزن جو ہے نا وہ اب نہیں چلے گا. اور یہی وجہ تھی کہ جو کرسچینٹی ہے وہ ڈارک ایجز میں چلی گئی. یعنی یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب 600 عیسوی میں جو جسٹینین تھا اس نے یہ یعنی سائنس اور فلسفہ اس کو ختم کر دیا، تو اس کے بعد یورپ ڈارک ایجز میں چلا گیا. ٹھیک ہے، دوبارہ سے جب یورپ کے اندر یہ بحث شروع ہوئی ہے تو اس کی بیسس وہ ڈسکشن ہے جو کہ اسلام کی تاریخ میں نہیں تھی. یعنی یہ بیسیکلی جو ماڈرن ورلڈ ہے، جسے ہم ماڈرن ورلڈ کہتے ہیں، جس میں ہم رہ بھی رہے ہیں، بلکہ اب تو ہم ماڈرن ورلڈ سے پوسٹ ماڈرن ورلڈ میں جا رہے ہیں، اس میں ریزن کو بڑی امپورٹنس حاصل ہے. یعنی ریزن ہماری سوچ کا مرکز و محور ہے. ٹھیک ہے، ہم سوچ کے چیز کو قبول کرتے ہیں، لیکن پہلے ایسا نہیں تھا. جو پری ماڈرن ورلڈ ہے اس میں روایات، مذہبی روایات خاص طور پہ، ان کو مرکزی حیثیت حاصل تھی. تو اس کو چینج کس نے کیا؟ یہ ویسٹ سارا کلیم کرتا ہے، اس کا جو اتنا بھی وہ جو ہے نا کریڈٹ وہ ویسٹ لے رہا ہے، حالانکہ اس کو کس نے چینج کیا تھا؟ کسی کو پتہ آئیڈیا ہے اس کا؟ یہ کس نے یہ سینٹر کو جو ہے روایات سے نکال کر ریزن پر جو ہے وہ کھڑا کیا تھا؟ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات کو؟ مشکل تو نہیں لگ رہی ہے جی؟ کوئی ابھی تک کوئی بات مشکل تو نہیں ہے؟ کسی کو مشکل لگے کیونکہ مقصد ہمارا سمجھنا ہے، تو آپ سب لوگ جو ہے اگر سمجھ جائیں گے تو یہ بات میرا بھی فائدہ ہے یہاں پہ آنے کا. لیکن اگر میں صرف لیکچر دے دوں آپ کو تو آپ نہ سمجھ سکیں تو پھر فائدہ نہیں. تو اس لیے کوئی بھی کویشچن اب بیچ میں مجھے ٹوک سکتے ہیں، کویشچن پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ مجھے سمجھ نہیں آئی بات. ٹھیک ہے، کلیئر؟ تو سوال یہ تھا کہ یہ کہاں چینج ہوا؟ یہ یعنی جو ہمارے سوچ کا مرکز و محور ہے وہ روایات نہیں رہے، وہ مذہبی روایات نہیں ہوں گے بلکہ وہ ریزن ہو.
یہ کہاں پہ تبدیلی آئی تھی؟ کسی کو آئیڈیا ہے اس بات؟ ہیں جی؟ چلیں بہرحال آپ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ لائق ہیں لیکن سوچ نہیں رہے صحیح طریقے سے، سوچ ذرا، ٹھیک ہے جی؟ یہ سب سے پہلے اب میرے لیے بھی یہ حیرانگی والی بات تھی جب میرے سامنے یہ بات آئی سب سے پہلے کہ یہ قرآن تھا جس نے سب سے پہلے اس کو چینج کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، کہ چھوڑ دو اس بات کو جس کے بارے میں تمہارے پاس علم نہیں۔ کیوں اس کے بات کے پیچھے لگتے ہو جو بے بنیاد ہے؟ سماعت، یہ جو سماعت ہے، بصارت ہے اور سوچنے کی صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا کیوں استعمال نہیں کیا۔ یعنی پورے قرآن کا تھیسس یہ ہے کہ سوچو کہ تم کس بات پہ چل رہے ہو۔ غیر مسلموں کو اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ قرآن میں کہا ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، یہ جو تم جس بات پہ چل رہے ہو اس کے اوپر کوئی برہان لے کے آؤ، کوئی دلیل لے کر آؤ، چھوڑو اس بات کو۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہم تو اسی پہ چلیں گے جس پہ ہمارے باپ دادا چلے تھے، ٹھیک ہے جی؟ یہی تھا نا ان کا جواب۔ تھوڑا بہت اگر آپ نے قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھی، بار بار کہتے تھے ہم تو یہ بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا تھا، ٹھیک؟ جبکہ اس کا جواب پھر جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے دیتے تھے وہ کیا تھا کہ ان سے پوچھو سے کہ دلیل ہے تمہارے پاس کی کہ نہیں۔ ان ہی الا اسماء سمیتموہا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا، یوسف علیہ السلام نے بھی یہی بات کی کہ جن کے تم بھی پیچھے پڑے ہوئے ہو، یہ تو نام ہی جو ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اس پر کوئی رب نے کوئی سلطان، کوئی دلیل نہیں دی تمہیں۔ تو یعنی یہ سارا ٹرینڈ جو ہے سوچنے کا کہ بھی ہم اپنی جو انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد ریزن پہ رکھیں گے، یہ قرآن نے کیا تھا۔ اور یہی ریزن تھی، یہی وجہ تھی کہ جو ہے مسلمانوں کی وہ جو گولڈن ایج ہے جس کے اندر پھر جتنے بھی سائنٹسٹ وہ ساری ڈسکوریز ہوئی ہیں اور وہ ساری بیسس جو ہے وہ تیار ہوئی ہیں جس کے اوپر پھر یہ ماڈرن ورلڈ کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ لیکن یہ ویسٹ جب اپنی جو ویسٹرنرز ہیں جب اپنی ہسٹری مرتب کرتے ہیں تو وہ بددیانتی کرتے ہیں، علمی بددیانتی یہ کرتے ہیں کہ اس پورے چیپٹر کو نکال دیتے ہیں اور وہ سارا جو ہے نا کریڈٹ خود لے لیتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارا بھی اس وقت حال یہ ہے نا کہ ہم اپنے اس سبق کو بھول چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج تو ہم سے کوئی پوچھ لے تو ہم کہتے ہیں ساڑھے کو بھی کوئی دلیل نہیں کی۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کیوں مسلمان ہے آپ، کیا دلیل ہے آپ کے پاس، ہے جواب کو؟ ہے جی؟ اور ظلم یہ ہوا کہ مسلمانوں نے بھی غیر مسلموں کی تقلید میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھی ہم تو اندھا بہرا مانتے، بلائنڈ فیتھ، بلائنڈ فیتھ ہے ہمارا، کیا بلائنڈ فیتھ ہے؟ تو بہرحال یہ اب ہمیں کچھ مسکنسیپشن اب دور کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہم یہ پریزنٹیشن کر رہے ہیں۔ اچھا چلیں، پہلی جو مسکنسیپشن ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے نا؟ پہلی مسکنسیپشن یہی ہے کہ ہم ایمان کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ کیا کر دیتے ہیں، بلیف یا فیتھ، یہ ظلم ہے۔ اگین ٹرمینالوجیز کا اپنا بیگیج ہوتا ہے، ان کے اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب تک کہ ہم ان کو اس کانٹیکسٹ میں نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم جو ہے گمراہ، مطلب اس وقت تک ہمیں کلیئرٹی نہیں آئے گی اس کانسیپٹ کے بارے میں۔ جب ہم ایمان کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب جو ہے وہ ہمیں عربک سے دیکھنا ہوگا نا کہ عربک میں اس کا مطلب کیا ہے۔ فیتھ اور بلیف کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ یا تو گریک کانٹیکسٹ ہے یا پھر یہ ہے کہ وہ ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے، ریلیجس سیٹنگ ہے وہ یا جوڈائزم کی ہے، کرسچینٹی کی ہے۔ تو بلیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ آکسفورڈ ڈکشنری میں یہ دیکھیں گے اس کا مطلب کیا ہے کہ acceptance is something exists or is true, especially one without proof. یعنی بلیف کہتے ہیں کہ اس کو ہے، پروف کوئی نہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے؟ یا فیتھ کا ہے اسٹرانگ بلیف ان the doctrines of a religion based on spiritual conviction rather than proof. یعنی میں روحانی کوئی وہ واردات تو ہے کوئی لیکن پروف نہیں ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے؟ یعنی اور فیتھ یا بلیف کا ایک اور ٹرانسلیشن، ایک اور بھی اس کی ملتی ہے آپ کو ڈیفینیشن کہ ٹو بی شیور آف وٹ یو ہوپ فار،
یعنی آپ کبھی کسی چیز کے بارے میں شور نہیں ہوتے نا، تو آپ کہتے ہیں آئی بلیو، آئی بلیو یا یو ول ریچ ہوم سیفلی. اس میں ایک ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ ہے نا، کہ اگر میں کہوں کہ یار آئی ایم شیور، آئی ایم 100% شیور دیٹ یو ول ریچ ہوم سیفلی، پھر تو بات ایک شیورٹی کی والی ہوگی. آئی بلیو اس کا مطلب کیا ہے کہ آئی ایم ناٹ 100% شیور. جبکہ ایمان کا مطلب جو ایمان، اگین اس کی میں لٹرل تفصیل میں نہیں جاتا، تو عربک کے جو جانتے ہیں ان کے لیے وہ انٹرسٹنگ ہوگی وہ بحث. لیکن یہ ہے کہ سمپل اس کا مطلب ہے یہ امن سے ہے. آمنہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہیں سے یہ ڈرائیو ہوتا ہے ورڈ آمنہ یؤمن ایمان. اس کے اندر امن کی کیفیت ہے، یعنی کسی چیز کو ایکسیپٹ کر لینا اس حالت میں کہ امن ہو جائے یا شک نہ رہے. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں آپ کو کہ یہ جو ہے یہ کرسی پڑی ہوئی، آپ سب مانیں گے اس کو؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ کرسی پڑی ہوئی ہے، آپ مانیں گے اس پر؟ کیوں نہیں مانیں گے؟ جب میں کہہ رہا ہوں اتنا بڑا مولوی کہہ رہا ہے آپ کو، تو کیوں تسلیم بھی کر رہے ہیں؟ اب یہاں میں اگر 10 منٹ آپ کو زور دوں نا اس پہ ایسی کی تیسی ہے یہ کرسی پڑی ہے، تو شاید آپ کہیں گے یار تو ٹھیک ہے بارہ ہی کرسی ہوگی. اب یہ آپ کی ایکسیپٹنس تو ہوگی، لیکن یہ ایکسیپٹنس کیا امن کے ساتھ ہوگی؟ آپ کے اندر امن ہوگا، آپ کے اندر ڈاؤٹ ہوگا، آپ کے اندر سے ایک اسٹرگل ہوگی کہ نہیں یار کیوں ایکسیپٹ ہم کر رہے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں بلیف. ٹھیک ہے، تو ایمان کی جو اصل یعنی ایمان کے لیے جو لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے وہ ہے ایکسیپٹنس وداؤٹ ڈاؤٹ. ٹھیک ہے، یعنی یہ ظلم ہے ایمان کے لفظ کے ساتھ کہ اس کو بلیف کہہ دیا جائے. تو سب سے پہلے مسکنسیپشن یہ ہم نے کلیئر کی. اس کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے تو ضرور پوچھیں کہ ایمان بلائنڈ فیتھ نہیں ہے. ایمان ایکسیپٹنس ہے وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. اور ظاہر بات ہے جب ڈاؤٹ کو ختم کیسے کریں گے؟ پروف ہوگا تو ڈاؤٹ ختم ہوگا. ٹھیک ہے جی، تو ایمان ہے ایکسیپٹنس وداؤٹ اینی ڈاؤٹ آن دا بیسس آف پروف. ٹھیک ہے جی، تو پہلے تو یہ مسکنسیپشن ہمیں دور کرنی ہوگی. کلیئر ہو گیا؟ آج سے پہلے کسی کی یہ مسکنسیپشن دور ہوئی تھی کبھی؟ نہیں ہوئی تھی؟ چلو اب ہوگی الحمدللہ. دوسری جو مسکنسیپشن ہے وہ اگلا سوال کھڑا ہوتا ہے، اور آپ کے ذہنوں میں وہ سوال کھڑا ہوا ہوگا کہ جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں ریلیجس کانٹیکس میں، اسلام کے کانٹیکس میں، تو ہمیں 6 بڑے حقائق کو ماننا ہے. ٹھیک ہے، یہ 6 بڑے حقائق ہیں نا. چلو وہ یہاں پہ یہ ٹھیک ہے نا، اللہ ہے، آخرت ہے، ملائکہ ہیں، رسول ہیں، کتب ہیں سابقہ، اور تقدیر ہے. تو اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو سارے ان سین ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایکسیپٹ کریں، تو ان کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے. آخرت تو ہوگی نہ ہوگی ہمیں کیا پتا. ٹھیک ہے، سابقہ انبیاء رسول، ایون کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے تھے اس دنیا میں کہ نہیں آئے تھے، اس کے بعد صرف ہسٹوریکل ہمارے پاس اکاؤنٹ تو ضرور ہے، لیکن ایک فیکٹ کے حیثیت سے سامنے تو نہیں ہے. تو پھر کیا کریں؟ تو پھر ہم ایکسیپٹنس کیسے کریں؟ اس لیے پھر بلیف ہی ٹھیک ہے، ایسی خام بلائنڈ فیتھ ہی ہمارا ایسی کی جیسے. کبھی اگر سوال اٹھتا بھی ہے ہمارے ذہنوں میں تو یہ جواب اس کو ختم کر دیتا ہے اس انکوائری کو، اور ہم پھر بلائنڈ فیتھ کی دنیا میں چلے جاتے ہیں. حالانکہ یہ بات بھی مسکنسیپشن ہے. یعنی کسی چیز کو جب تک کہ آپ 5 سینسری آرگن سے ڈائریکٹلی ایکسیس نہ کر لیں اس وقت تک آپ اس کی ریئلٹی کی تصدیق نہیں کر سکتے. یہ ایک مسکنسیپشن ہے، ایج اولڈ تصور ہے. حالانکہ ایسے بہت سے حقائق ہیں جو ہم اپنے 5 سینسز سے تو ایکسپیرینس نہیں کر سکتے ڈائریکٹلی، لیکن ان کے امپیکٹ سے ان کو ہم جانتے ہیں. یعنی فورس آف گریوٹی آپ دیکھ لیں کہ اصل میں فورس آف گریوٹی کو تو ہم نے نہیں دیکھا نا، اس کی سورس کو دیکھا ہے، لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے ہمارے فزیکل ورلڈ میں اس سے ہم جانتے ہیں کہ یہ ہے ایسے ہی. تو کیا مسئلہ ہے؟ یعنی یہ خام میں یہ ذہن میں بات کیوں آ گئی تھی؟ بے شمار چیزیں، الیکٹرو میگنیٹک سگنلز ہیں، میں ٹیلی کمیونیکیشنز میری فیلڈ ہے. ساری زندگی ہم نے کیا سیکھا ہے؟ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ یہ جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں ان کو کیسے استعمال کرنا ہے آپ لوگوں کے میسیجز کو پہنچانے کے لیے.
یعنی وہ اتنی بڑی ریئلٹی ہے ہمارے لیے کہ میں نے آج تک نہ اسے دیکھا، نہ کبھی سنا، نہ چکھا، نہ محسوس کیا. یعنی الیکٹرو میگنیٹک ویو جو ہے وہ تو میں نے تو کبھی آج تک ایکسپیرینس نہیں اسے کیا، لیکن وہ اتنی بڑی ریئلٹی ہے کہ ہم اس کے اوپر پیغام آپ کے میسج ڈال کے بھیج دیتے ہیں. اتنا کنٹرول ہے ہمارا اوپر. تو کیسے معلوم ہوا؟ اگین آپ کے پاس اگر میں آپ سے آج پوچھوں کہ موبائل پہ سگنل آ رہا ہے، آپ کو ہاں جی آ رہا ہے، تو کیسے پتا چلا آپ کو؟ آپ نے تو نہیں دیکھا تھا. یعنی کیسے معلوم ہوا ویسے؟ ہے جی کیسے پتا چلتا ہے آپ کو؟ ہاں جی، تو وہ میٹر لگا ہوا ہے نا اس کے اندر، وہ جو امپیکٹ کو میجر کر کے آپ کو دکھا دیتا ہے بس. تو یعنی کسی ان سین ریئلٹی کو یا اس کی حقیقت کو جاننا یا اس کے وجود کو کنفرم کرنا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اس کا امپیکٹ فزیکل جو ویزیبل ورلڈ میں پڑتا ہو. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے. یہ بھی مسکنسیپشن کلیئر ہوگا. دنیا میں اور بہت سے حقائق ایسے، الیکٹریسٹی اٹ سیلف، بجلی آ گئی ہے، بجلی چلی گئی ہے، یہ تو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے نا جی. لائٹ بند ہوگی، بجلی اٹ سیلف تو فری الیکٹرانز ہیں، اس کو تو کوئی نہیں دیکھ سکتا. بلیک ہول ہے، ٹھیک ہے، بڑی بڑی گلیکسیز کو وہ اپنے اندر ضم کر جاتا ہے، بٹ اٹس اے ریئلٹی. بلیک میٹر اب دنیا میں مانا گیا ہے کہ بھئی زیادہ پرسنٹیج تو بلیک میٹر کی ہے، جو میٹر میں نظر آتا ہے تو تھوڑا سا ہے، باقی تو بلیک میٹر ہے. کیسے معلوم ہوا کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے؟ اس کی جو گریویٹیشنل امپیکٹ ہے میٹر کے اوپر، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے. تو اگین بے شمار ایسی چیزیں ہیں. تو یہ ہے، یہ سین ورلڈ ہے، یہ ان سین ورلڈ ہے. تو ان سین ورلڈ کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا امپیکٹ اگر سین ورلڈ میں ہے تو ہمارے لیے اس کے وجود کو کنفرم کرنا، یا ان ادر ورڈز اس کو ایکسیپٹ کرنا آن دا بیسس آف پروف، یہ ممکن ہے اور ایسا ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ دوسری بڑی مسکنسیپشن ہے جو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. یعنی یہ دو مسکنسیپشن ایسی ہیں جنہوں نے ہمارے دماغ کو بند کر دیا تھا، ہم مجبور تھے کہ بلائنڈ فیتھ میں جائیں. کلیئر ہے؟ یہ دو ایسپیکٹ سمجھ آ گئے آپ کو؟ کلیئر ہو گئے؟ ہاں جی سوال. اینجلس کو ابھی اب نہیں دیکھ سکتے، ابھی صرف اللہ تک ہم نے پہنچنا ہے. ہاں اس تک کیسے پہنچیں گے وہ بھی طریقہ ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، پہلے اللہ تک ہم نے پہنچنا. ٹھیک ہے، اچھا کویشچن تھا آپ کا بس. ٹھیک ہے، اس طرح کے کویشچن اور بھی ہونے چاہیے جس طرح کہ ماشاء اللہ انہوں نے سوال پوچھا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب وہ سوچ کے پروسیس میں میرے ساتھ ہیں بالکل ماشاء اللہ. چلیں ٹھیک ہے جی. سب سے بڑی حقیقت اللہ. ٹھیک ہے، ہم نے سب سے پہلے تو اس کے وجود کو ثابت کرنا ہے. وجود کو ثابت کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے آج کے خاص طور پہ دور میں. اللہ تعالیٰ کے امپیکٹس اس پوری دنیا میں موجود ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں نشانی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں. ٹھیک ہے، بڑے آرگومنٹس ہیں. اگین میں فلسفیکل ٹرمنالوجی کو اب چھوڑیں، سمپل سا کانسیپٹ ہے کہ یہ کائنات کہاں سے وجود میں آ گئی. ٹھیک ہے، کوئی بھی بامقصد شے اگر وہ ایک خاص وقت سے پہلے موجود نہ ہو اور اس کے بعد وجود میں آئے تو پھر اس کا لازمی کوئی خالق ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اسے وجود میں لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ایک ایسا فیکٹ ہے جس کو ہم اپنی آنکھوں سے روزانہ مطلب سینکڑوں دفعہ یہ ایکسپیرینس کرتے ہیں. اس لیے یہ بالکل ایک فیکٹ کی بات ہے کہ ایک چیز موجود نہیں تھی، بعد میں وجود میں آئی تو اس کو کوئی نہ کوئی وجود میں لے کر آیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آرگومنٹ اگین کاسمولوجیکل آرگومنٹ اسے کہتے ہیں، لیکن آپ ٹرمنالوجی کو چھوڑیں، کانسیپٹ کو سمجھیں. اس سے بڑی دلیل جو آج جس نے اس حقیقت کو بالکل واشکاف الفاظ میں واشکاف کر دیا ہے، بالکل ظاہر کر دیا ہے، وہ ہے کہ وہ جو نظم کائنات ہے. ٹھیک ہے، وجود میں تو آ گئی، اس پہ بحث ہے جی کہ وہ بگ بینگ سے آیا تھا یا کسی اور طریقے سے آیا تھا، لیکن اس میں جو نظم ہے وہ اتنا ڈیلیکیٹ نظم ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بغیر کسی ناظم کے وجود ابھی برقرار رکھے ہوئے ہیں؟ یعنی اس میں ہلا دینے والے حقائق ہیں. یعنی آپ اگر پڑھیں، اور یہ پروون فیکٹس ہیں جو فزکس کے اندر پروو ہو چکے ہیں. سمپل یہ دیکھ لیں، جو گریویٹیشنل فورس ہے جو پوری کائنات کو
جو ہے ایک دوسرے ایک جکڑے ہوئے ہیں، نہیں اپنے اس فورس کے تحت، اس کا جو ایک ایکویشن بنتی ہے اس میں ایک گریویٹیشنل کانسٹنٹ ہوتا ہے جی، اس کے اندر جو پروبیبلٹی آف ایرر ہے وہ 1 × 10⁻⁻60 ہے. اب سب لوگ اب پروبیبلٹی آف ایرر تو جانتے ہیں نا کیا ہوتا ہے. کس کو نہیں پتا پروبیبلٹی آف ایرر؟ آپ کو نہیں پتا؟ اور کس کو نہیں پتا؟ آپ کو نہیں پتا؟ اور کس کو؟ چلے بتانا پڑے گا پروبیبلٹی آف ایرر کیا ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ 1 × 10⁻⁻60 کا مطلب کیا ہے کہ 1 سیکنڈ آپ لے لیں، 1 سیکنڈ کے کتنے حصے آپ نے کرنے ہیں؟ اتنے حصے کرنے ہیں جتنے 1 کے آگے 60 زیرو لگا دیں. کتنا نمبر بنے گا؟ سوچ رہے ہیں وہ، یعنی 1 کے آگے 60 زیرو لگا دیں، کتنا نمبر بنے گا؟ ہم تو نہیں سمجھ سکتے کتنا نمبر بنے گا. 1 سیکنڈ کے آپ نے اتنے حصے کرنے ہیں، 1 سیکنڈ کے آپ نے اتنے حصے کرنے ہیں، کتنے کہ 1 کے آگے 60 زیرو لگا دیں، اور پھر اس میں سے ایک پارٹ لے لینا ہے، ایک یونٹ اس کا لے لینا ہے. اتنی مقدار بھی اگر گریویٹیشنل کانسٹنٹ ہل جائے یہ کائنات اپنا وجود کھو دے گی. ہاں جی، اب بتائیں. کوئی جاہل ہی ہے، بیوقوف ترین انسان ہوگا جو کہے گا یار نہیں یہ کائنات خود ہی چل رہی ہے. اتنا ڈیلیکیٹ بیلنس ہے، ریزر ایج بیلنس کہتے ہیں اس کو. جیسے آگے جانے جو یونیورس ایکسپینڈ کر رہی ہے، اس کی جو ایکسپینشن کی جو ایک خاص فورس ہے جو اس کو کنٹرول کرتی ہے، اس میں اس کی ایکویشن میں ایک کانسٹنٹ آتا ہے لیمڈا، جسے کہتے ہیں کاسمولوجیکل کانسٹنٹ. اس کے اندر جو پروبیبلٹی آف ایرر ہے وہ کتنی ہے؟ 1 × 10⁻⁻120. اگین اب وہ پروبیبلٹی ایرر تو سمجھ آ گئی ہے نا سب. جیسے آگے بھی ہے، یعنی جو کائنات کی بڑی فورسز ہیں، جیسے گریویٹیشنل فورس ہے، نیوکلیئر فورس ہے، اور بھی جو ہے فورسز ہیں، 4 بڑی فورسز ہیں. تو ان کے درمیان جو کمپوزیشن ہے، یعنی ریشو پرپورشن ہے، وہ اس کی جو پروبیبلٹی آف ایرر ہے اس کے اندر وہ 1 × 10⁻³ ہے. تو اس لیے جس دور میں، جس ایرا میں ہم ہیں، اس ایرا میں ایتھیزم کا بالکل خاتمہ ہو چکا ہے. ایتھیسٹ کو پتہ کہا جاتا ہے اس وقت ویسٹ میں، جو اکیڈیمیا کے اندر جو کہتا ہے نا خدا نہیں ہے، اسے کہتے ہیں کہ یہ بلیور ہے. جیسے وہ کہتا ہے کہ بھئی جو آنکھیں بند کر کے کہہ رہا خدا ہے، اس طرح یہ بھی آنکھیں بند کر کے کہہ رہے خدا نہیں. یہ کیسے ہم ڈینائی کر سکتے ہیں؟ تو آج کا مسئلہ یہ نہیں ہے. تو پھر مسئلہ پھر لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ پھر ریلیجن کی آخر امپورٹنس کیوں نہیں ہے؟ آج سوال ہے نا یہ. سوچا کسی کے ذہن میں سوال آ رہا ہے؟ اگر تو اتنی بڑا حقیقت اسٹیبلش ہو گئی ہے، خاص طور پہ آج جتنی بھی ہم نے سائنٹیفک ڈسکوریز کی ہیں، تو وہ کیا وجہ ہے کہ لوگ پھر ریلیجن کو امپورٹنس نہیں دے رہے ہیں؟ کسی کے ذہن میں کوئی تو چلیں ٹھیک ہے، وہ تو مسئلہ ہے ہی، انسان نہیں چاہتا وہ اپنی بائنڈنگ قبول نہیں کرنا، لیکن پھر بھی آئیڈیالوجیکل سطح پہ تو مان لینا کہ ہے. ٹھیک، یعنی بہت سے فیکٹرز ہیں، لیکن جو بڑا فیکٹر آئیڈیالوجی سطح پہ ہو سکتا ہے وہ بڑا اہم ایک سوال ہے. اور اچھا یہ خیر آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک جب میں نے ڈیمانسٹریشن دی تھی تو میں نے کہا اگر ایک کمرے میں اس طرح پینڈولم جو ہے نا وہ چل رہا ہو آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، ایک سیکوینس میں چل رہا ہے، تو کون یہ کہے گا کہ یہ خود بہت چل رہا ہے؟ جی کوئی نہیں کہے گا، کیونکہ پینڈولم تو اپنے ایک سیکوینس میں چلتا ہے، رک جاتا ہے، لیکن یہ خاص ایک سیکوینس میں چل رہا ہے. کون یہ کہے گا کہ یار یہ بغیر کسی کے کہنے سے چل رہا ہے، خود ہی چل رہا ہے؟ کون ایسا بندہ ہے جو اس کو ایکسیپٹ کرے گا؟ کوئی کرے گا ایسا؟ کسی کا دماغ خراب بھی ہوگا تو کرے گا. انسین بندہ ہی ایسا کہہ سکتا ہے کہ یار خود ہی چل رہا ہے. جب یہ ہم ماننے کو تیار نہیں ہے تو پھر یہ جو چل رہا ہے، جو پوری کائنات میں یہ سسٹم چل رہا ہے، یہ کیسے کوئی ایکسیپٹ کرے گا؟ ٹھیک ہے، تو یہ ہے اصل وہ مسئلہ جس طرح میں نانا چاہ رہا ہوں. اگین مجھے آئنسٹائن کا ایک
پیرابل مل گیا, بڑا خوبصورت پیرابل ہے. آئنسٹائن نے اس پورے مسئلے کو, اصل مسئلہ جو ہے نا اس کو ڈیفائن کر دیا, اور وہ مسئلہ ہے جس کو ہم نے حل کرنا ہے. اگر وہ ہم نے حل کر دیا تو ہمارے لیے یہ ریزن ورسز بلیف کا جو سارا مسئلہ یہ حل ہو جائے گا. تو آئنسٹائن سے پوچھا گیا کہ آپ ایتھیسٹ ہیں یا پینتھیسٹ ہیں. ایتھیسٹ ہیں آپ خدا کو مانتے ہی نہیں, یہ پینتھیسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کائنات ہی خدا ہے, تو آپ کیا ہیں؟ آئنسٹائن نے بڑا زبردست جواب دیا, اور وہ اصل مسئلہ وہی ہے. آج کل کے ریشنل مائنڈ کا, سوچنے سمجھنے مائنڈ کا, کوئی بھی ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ آپ سب لوگ سوچنے والے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی بھی ہے, اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ سوال ضرور ہے جو آئنسٹائن نے بڑے کھول کے بیان کر دیا. آئنسٹائن کا ایک پیرابل وہ بیان کر, کہتا ہے your question is the most difficult in the world. It is not a question I can answer simply with yes or no. یعنی آئنسٹائن نے اس کا جواب دیا کہ یہ ڈیفیکلٹ کوشچن ہے, لیکن یہ ہے کہ میں اس کا یس اور نو میں آنسر نہیں دے سکتا. I am not an atheist. I do not know if I can define myself as a pantheist. The problem involved is too vast for our limited minds. May I not reply with a parable? کہتا ہے کہ یہ بڑا واسٹ کوشچن ہے, ایک پیرابل, ایک حقائق وہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ the human mind, no matter how highly trained, cannot grasp the universe. یہ تو کلیئر بات ہے, جتنا مرضی وہ آئنسٹائن جیسا بندہ بھی یونیورس کو گریسپ نہیں کر سکتا کہ اس کے اندر کیا ڈیٹیلز ہیں, کیا, ٹھیک ہے جی. We are in the position of a little child entering a huge library whose walls are covered to the ceiling with books in many different tongues. ایک بچہ ہے, وہ ایک لائبریری میں داخل ہوتا ہے, لائبریری میں کوئی بھی نہیں, خالی لائبریری ہے, ٹھیک ہے, لیکن ساری بکس جو ہیں وہ شیلفز کے اندر پڑی ہوئی ہیں بڑی ترتیب کے ساتھ, اور مختلف لینگویجز میں بکس ہیں, مختلف ٹاپکس پہ بکس ہیں. یعنی ہم انٹر تو ہو گئے ہیں لیکن ہمیں کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا. The child knows that someone must have written those books. اسے یہ تو پتا ہے کہ کسی نے تو یہ لکھی ہیں. It does not know who or how. یہ نہیں پتا وہ کون ہے اور کیسے. It does not understand the languages in which they are written. The child notes a definite plan in the arrangement of the books. دوسرا چیز کیا دیکھتا ہے چائلڈ, وہ جو بچہ دیکھتا ہے کہ یار اس میں ارینجمنٹ ہے, arrangement of the books, a mysterious order which it does not comprehend. یعنی وہ سمجھ نہیں سکتا کہ کیوں کیسے ہے, but only dimly suspects, بس suspect کرتا ہے کہ ہے ضرور, کون ہے, ٹھیک ہے. That it seems to me is the attitude of the human mind, even the greatest and the most cultured toward God. We see a universe marvelously arranged, obeying certain laws, but we understand the laws only dimly. Our limited minds cannot grasp the mysterious force that sways the constellations. But we know for sure that it is, کہ یہ ہی exists, یعنی وہ exist کرتا ہے. تو کیا مسئلہ سمجھ میں آیا؟ مسئلہ اصل میں آئیڈینٹی آف گاڈ کا ہے, مسئلہ اس کی ایگزسٹنس کا نہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. دیگر فلاسفر جو ویسٹرن تھے انہوں نے اسی بنیاد پہ تنقید کی تھی. ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا, ہمیں وہ پورے ڈسکشنز نہیں پتا. انہیں خدا کا انکار نہیں کیا تھا. یعنی جو بڑا آپ کو پتا ہے, آپ نے اکثر یہ ٹرم سنی ہوگی. یہ ٹرم جو تھی, یہ نیچے بہت بڑا فلاسفر ہے جرمن, جس نے یہ اپنی جو آپ ایک پیرابل ہے اس کا بھی, اب اس کا تو ٹائم نہیں ہے میں آپ کو پیرابل سناؤں اس کا, اس میں اس نے کہا تھا گاڈ از ڈیڈ. تو یہ پھر ایک سلوگن بن گیا تھا, وہ جو تحریک چلی تھی مغرب کے اندر, اینٹی ریلیجن جو تحریک تھی, یا جسے کہتے ہیں وہ جو انلائٹنمنٹ جسے آپ کہتے ہیں, اس کا ایک سلوگن بن گیا تھا گاڈ از ڈیڈ. یعنی خدا مر چکا, ہمیں کوئی خدا کی ضرورت نہیں ہے, اب ہم اپنے معاملات خود دیکھیں گے. یہ تھی وہ برتھ آف ویسٹرن سویلائزیشن, جہاں سے پہ وہ چلا. لیکن اس کا جو پیرابل ہے اس میں وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ گاڈ, وہ کہتا ہے مرا نہیں ہے, کرسچن گاڈ مر گیا. یہ جو مولوی بتاتے تھے نا ان کے, یعنی ان کے جو مولوی تھے عیسائیوں کے, یہ تمہارا خدا نہیں ہے, ٹھیک ہے. پچھلے دنوں کوئی مجھے پتا کوئی انڈین مووی تھی بڑی مشہور ہوئی تھی, تو اس میں وہ اس طرح کا کوئی عامر خان کی مووی تھی نا, آپ سب لوگوں نے دیکھی ہوگی, اس لیے اب سب کا مائنڈ چل پڑا ہے, اس لیے میں نے اس کی مثال دی. ویسے میں نے خود مووی دیکھی نہیں ہے, وہ جس میں وہ کہتے وہ خدا کے بارے میں تھی نا, اس میں ایک ڈائلاگ وہ کہتا ہے مجھے کہ خدا جو ہے وہ تو ہے, لیکن وہ اس طرح کا تھا نا کہ یہ خدا جو تم لوگوں نے بنائے ہیں تمہارا والا نہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے, ٹھیک ہے. ریلیجن کا مسئلہ ہے, یا ریلیجن کی بنیاد کہاں سے آ گئی, خدا تو ہے,
تو وہ جو یہ آئنسٹائن بھی یہ کہتا تھا اور دیگر لوگ بھی کہتے تھے کہ we believe in the God of cosmos, God of harmony, God of beauty, but we don't believe in the God of religion. یہ جو religion کا ہے تو اصل کرائسس جو ہے اس حوالے سے وہ آئیڈینٹی آف گاڈ، آئیڈینٹی آف ریلیجن کا ہے. ذری بات ہے اگر خدا آئیڈینٹیفائی ہو گیا تو ریلیجن بھی آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا اور یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اصل یہ ہے مسئلہ جس پہ ہمیں سوچنا چاہیے. اس کا حل ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے ثابت کریں کہ وہ اللہ ہی ہے؟ کیونکہ وہ تو سید میں بھی وہ خدا بڑا والا تو ایک ہی ہے. اسلام جتنے بھی بت پرست معاشرے ہوتے ہیں ان میں بھی بڑے جی والا گاڈ تو ایک ہی ہوتا ہے، اوپر بڑا گاڈ بھگوان تو ایک ہی ہوتا ہے، برہما تو ایک ہی ہوتا ہے. یہودی جو ہے ان کا تو معاملہ بالکل ہی کلیئر ہے، وہ تو شرک بھی ان میں سے ایک گروہ کرتا ہے، باقی تو نہیں کرتے. وہ تو خدا کو مانتے ہیں، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. تو یہ کیسے ہم حل کریں گے؟ اس کا کیا جواب آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ کیسے ثابت کریں گے کہ سچا خدا اللہ ہے، سچا دین اسلام؟ کیا ثابت کر سکتے ہیں؟ سر پرابلم یہ ہے کہ ابھی اسلام سے ریلیٹڈ جتنی بھی باتیں کریں وہ فرام ٹائم ٹو ٹائم جیسے جیسے پھیلتا ہے کہ جب سائنس کوئی چیز ویلیڈیٹ کرتی ہے جو 1400-1500 سال پہلے کہہ دی گئی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بہترین ہو گیا. یہ ایٹیٹیوڈ صحیح نہیں ہے نا، یہ تو ہمارا مسئلہ ہے. ہاں یہ پرابلم ہے. دوسری بات یہ کہ جب آپ یہ بات کہتے ہیں، میرے کچھ سرٹن ایکسپیرینسز رہے ہیں کہ جب آپ ان کو یہ پچ کریں کہ یار دیکھیں ہماری بک کے اندر یہ بات لکھی ہے تو آپ اسے کہتے ہیں میں ڈونٹ بلیو ان یور بک، آپ کی بک ہے، آپ تو مانتے نہیں ہیں کتابوں تو آپ تو کیسے ثابت کریں گے؟ So you cannot give them a justification from their book. ہماری بک کے اندر ان کی کتابیں جو ہے تحریف شدہ ساری، مطلب آپ کے جو کرسچینٹی اٹھا لیں اس کے اتنے سارے اسکرپٹس ہیں بچوں کے یہاں کوئی ایک بھی نہیں ہے. حالانکہ اگر ان کی کوئی اوریجنل ورژن موجود ہوتی تو اس کے اندر ہمارے ریلیجن کی تصدیق کی گئی ہے کہ ایک دین آنا ہے، ایک پروفٹ نے آنا ہے. لیکن وہ تو ایگزسٹ نہیں کرتی نا آپ کی طرف، تو کیسے ثابت کریں گے؟ اور یہ کہ دیکھا جائے تو صرف ایک آپ کے پاس وہ چیز بچ جاتی ہے لاجک، جو کہ سائنس کا سہارا لے کے آپ ان کو بتا سکتے ہیں. جیسے آپ نے پیچھے ایگزامپل دیا یونیورس والی سے، آپ کسی چیز کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یس گاڈ ایگزسٹ، بٹ یو کین انیشیٹ اے تھاٹ پروسیس کہ اچھا اگر نہیں ایگزسٹ کرتا تو یہ سب کچھ کیسے چل رہا ہے. جب ایک چھوٹا سافٹ ویئر، ایک چھوٹی سی فیکٹری آٹومیٹک نہیں چل سکتی، اتنا بڑا یونیورس کیسے چل رہا ہے؟ دس از سم تھنگ جو کہ شاید ایک تھاٹ پروسیس انیشیٹ کرے. وہاں تک تو آپ پہنچا سکتے ہیں، یہ تو ہم نے کہہ دیا نا کہ، لیکن اس سے بیونڈ لے کے جانا ہے نا آپ نے، تو اسلام تک لے کے آنا ہے اس کو. وہ خبر ہمیں اپنے بھی جسٹیفائی کرنا ہے نا. دیکھیں یاد رکھیں، ہم جتنا مرضی مطلب بلائنڈ فیتھ ہمارا ہو، لیکن ہمارا علامہ اقبال کا یہ انالیسس بات کرتے ہیں کہ آج کے دور کے انسان کی سوچنے کی جو انداز ہے وہ سائنٹیفک ہو چکا ہے. یعنی ہم نے جس دور میں، جس ایجوکیشن سسٹم سے ہم گزرے ہیں، جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے جب تک کہ چیز پروف نہ ہو ہمارے سامنے. دل سے ایکسیپٹ نہیں کرتے، وہ لپ سروس تو ہے ٹھیک ہے، یعنی وہ تو ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں، وہی کلچرل نارمز ہیں، پریشر ہے ٹھیک ہے فیم، لیکن ہم نے دل سے ایکسیپٹ نہیں کیا ہوا ایسے. اندر تو ہمارا وہی ہے یعنی مسئلہ. تو اسی کا تو اسی طرح سے لے کے جانا ہے. کیا کیسے کریں گے پھر ایسے مسئلے؟ یا ٹھیک ہے بلائنڈ فیتھ ٹھیک ہے، ایسی خام نہیں مسئلہ. ہاں جی، کوئی ذہن میں بات آ رہی ہے؟ ہاں جی. لیکن ڈیفینیشنز تو کوئی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی نا صحیح معنوں میں. ڈیفینیشن تو گھڑی ہوئی ہیں، وہ تو ایک سانچہ ہے جو پہلے ہم دے رہے ہیں. اب ہم چیک کریں گے اس میں خدا کون سا فٹ آئے گا. اسی کو تو وہ جھگڑا ہے ان کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ سانچہ تو آپ پہلے بنا لیتے ہیں، اس میں اپنے وہ جو گاڈ آف کاسموس کو فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو اسی پہ تو ان کا آرگومنٹ ہے جو اصل میں. اچھا جی، تو یہ ہے مسئلہ. ٹھیک ہے جی، آئیڈینٹی آف گاڈ ایک کانشیس. ابھی تک جو ہم جتنے بھی ہمارے پاس جو ایویڈنسز آئے ہیں اس سے یہ تو ہم جان سکتے ہیں کہ کوئی کریٹر ضرور ہے، کوئی سسٹینر ضرور ہے جو اس سب کو چلا رہا ہے. اور ظاہر بات ہے وہ ایک بینگ ہی ہو سکتا ہے، یعنی یہ سارا کام کرنا یہ کوئی فورس نہیں ہے، کیونکہ ایک چیز کو نظم کو برقرار رکھنا یہ ایک بینگ ہوتا ہے، یعنی وہ ایک انا ہے. تو اس سے بیونڈ ہم نہیں جان سکتے، اس سے بیونڈ ہمارے لیے ممکن نہیں. تو کیا کریں؟ چلیں ایک اور آپ کو پھر کہانی کی طرف لے جاتے ہیں، پھر ہی سمجھ میں آئے گی بات. موسیٰ اور فرعون کا جو واقعہ ہے یہ قرآن میں بار بار آیا ہے. میں سوچا کرتا تھا کہ یار آخر اسے بار بار کیوں پیش کیا گیا؟ ہر دوسرے صورت میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے،
آپ لیکن پھر جب سمجھ آئے کہ یہ کوئی ریزن ہے, یہ کوئی ایک کسی بہت امپورٹنٹ پروسیجر کی طرف اشارہ ہے, تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اب امیجن کریں کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پہنچ گئے ہیں, ٹھیک ہے جی, بلکہ آپ فرعون کے درباری ہیں, یہ امیجن کریں ایک دم فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں, فرعون بھی بیٹھے ہیں, آپ میں سے کوئی فرعون بننا چاہے تو مجھے کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے. تو اب وہ آ کے ٹھیک ہے, تو اب آ کے موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي اسرائیل. ایک تو انہوں نے اپنا تعارف کیا کہ میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ہوں, اس لیے بنی اسرائیل کو چھوڑ دے. بنی اسرائیل انہوں نے تو غلام بنائے ہوئے تھے, یہ کہاں سے مطلب. تو کیا کوشچن آپ کے ذہن میں آئے گا ایک درباری کے حیثیت سے؟ نہیں, کون تو پتہ ہے موسیٰ, وہ تو موسیٰ کو جانتے تھے, لیکن سوال یہ آئے گا نا کہ رب العالمین, اور یہ کدھر سے آ گیا, یعنی کوئی دلیل ہے اس کے, وہ بنیاد ہے کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں. تو وہی بات جو ہے فرعون نے کہی, جو کہ کوئی بھی ریشنل بندہ, لاجیکل بندہ کہے گا کہ ان کنت جئت بآیۃ فأتی بہا, کوئی دلیل لے کر آیا تو پیش کر, ان کنت من الصادقین, تو سچوں میں سے. کئی جگہوں پہ آتا ہے کہ اس نے رب العالمین کے بارے میں پوچھا کہ رب العالمین کون ہے, تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا وہ جس نے تجھے تخلیق کیا, مجھے تخلیق کیا, ہم سب کو تخلیق کیا, وہ کائنات کو تخلیق کرنے والا. پھر انہوں نے کہا تو یہ کیسے جانے, چلو وہ تو ہو گیا, تو کدھر سے آ گیا, تو مطلب اس کا ریپرزینٹیو کیسے. تو کیا جواب تھا ان کا؟ انہوں نے جواب میں کیا کیا, فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ, انہوں نے اپنی عصا کو پھینکا, فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ, اور وہ سانپ بن گیا. اور وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ, اور ہاتھ کو بغل میں ڈال کے نکالا تو چمکنے لگا. تو انہوں نے دلیل کے طور پہ کیا پیش کیا؟ معجزہ پیش کیا. اور معجزہ وہ ہوتا ہے جو چیلنج کے ساتھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, کہ یہ چیز میرے رب نے دی ہے مجھے, یہ میرے رب کی آئیڈینٹی ہے, یعنی اس کی شناخت کا یہ ذریعہ ہے. تم اگر سمجھتے ہو کہ یہ غلط ہے تو اس کو غلط ثابت کرو, ٹھیک ہے. اس چیلنج کو قبول کیا گیا, ٹھیک ہے جی. اور کیا ہوا اس کے بعد, جادوگر بھی آئے, بڑے بہترین جادوگر آئے, انہوں نے بھی اپنا کچھ پھینکا. پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا وہ عصا پھینکا تو کیا ہوا تھا جی, کھا گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ جو جادوگر تھے انہیں پتا تھا کہ انہوں نے رسیاں ڈالی تھی اور نظر بندی تھی, لیکن جو عصا تھا ہاں, تو کیا ہوا پھر؟ سجدے میں گر گئے. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين, تو وہ مغلوب ہو گئے اور چھوٹے ہو گئے. والقي السحرة ساجدين, جو سارے کے سارے جو تھے وہ سجدے میں گر گئے اور مسلمان ہو گئے. قالوا آمنا برب العالمین, انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے رب العالمین پر. اب دیکھیں اس سے پہلے وہ کون سی چیز تھی جن کو مجبور کیا کہ وہ مسلمان ہو جائیں؟ وہ ایک ریشنل تھاٹ تھی نا. انہوں نے دیکھ لیا اس بات کو کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا, اٹ از بیانڈ دا کولیکٹیو کیپیسٹی آف نیچر. معجزہ وہ ہوتا ہے جس کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ اٹ از بیانڈ دا کولیکٹیو کیپیسٹی آف ہیومن بینگس یا کولیکٹیو کیپیسٹی آف نیچر. اٹ از این ایکٹ آف امپاسبلٹی, اور اس کا چیلنج جو ہے وہ جب تک برقرار رہے گا, بہرحال یہ چیز ایک فیکٹ رہے گی. تو یہ ہے اصل میں, اگر ریلیجیس ہسٹری کو آپ دیکھیں تو معجزہ وہ الٹیمیٹ دلیل ہوتی تھی جو ثابت کر دیتا تھا, یہ آئی ڈی کارڈ ہے سمجھ لیں کہ یہ جو رسول ہے یہ سچا ہے, اور وہ جو رب جو ہے وہ رب العالمین جو ہے وہ بیسیکلی یہی ہے جو جس کے بارے میں یہ بتا رہا ہے. تو یہ ہے بیسیکلی ایک طریقہ جو ریلیجیس ہسٹری میں رہا ہے. اب ہمارے پاس یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے اگر ہمارے سامنے کوئی معجزہ ہو. تو ہے کوئی معجزہ جی؟ قرآن ہے, تو اس کے اوپر چیلنج بھی ہونا چاہیے. چیلنج کیا ہے؟ اگین چیلنج کو دیکھنا چاہیے پہلے, چیلنج کیا ہے, ٹھیک ہے جی. اللہ کا چیلنج کیا ہے, باقی تو اور بھی بڑی چیزیں ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو چیلنج دیا اس کا وہ یہ کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِالسُّورَةٍ مِّن مِثْلِهِ. اگر تمہیں اس بات پہ شک ہے, یعنی اس کی جو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا تعارف کروایا وہ کیا تھا, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. اور اگر تمہیں شک ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ, تو پھر کیا کرو, فَأْتُوا بِالسُّورَةٍ مِّن مِثْلِهِ, جاؤ ایک صورت لے, وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ
ان کنتم صادقین, اور اللہ کے سوا جس چیز کو تم پکارنا چاہتے ہو ہیلپ کے لیے پکار لو اگر تم سچے ہو. اور فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, لیکن اگر تم نہ کر سکے, وَلَن تَفْعَلُوا, اور کان کھول کے سن لو کہ تم کبھی بھی نہیں کر سکتے, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر, اور یہ بنائی گئی ہے کافروں کے لیے. فل سٹاپ. یہ ہے اللہ کی دعوت انسانوں کے لیے. یہ بالکل شروع میں سورہ بقرہ میں آ جاتی ہے. 1400 سال گزر چکے ہیں, اس کا چیلنج کا جواب نہیں آ سکا. سورہ کوثر بھی صورت ہے, 10 الفاظ ہیں اس میں, تو کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے جی, کیوں نہیں اس کو پورا کر دیتے؟ تو معجزہ اس لیے الٹیمیٹ دلیل ہے کیونکہ یہ ایک سمپل مطلب ایک انالیسس ہم کر سکتے ہیں کہ نیچرل جو ایکٹ ہے وہ نیچرل ایکٹر کی طرف لے جاتا ہے. اونلی اے سپر نیچرل ایکٹ کین لیڈ ٹو اے سپر نیچرل ایکٹر. تو یہ معجزہ اس لحاظ سے پھر ہمارے سامنے بالکل واضح کر دیتا ہے کہ وہ اللہ ہی ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے جی, کلیئر ہو گیا؟ کوئی کوشچن جہاں تھے آپ کے ذہن میں؟ سمپل تھا نا, کوئی مشکل تو نہیں تھا. تو پھر کیوں آپ بلیور بنے ہوئے تھے؟ ٹھیک ہے, جب تک یہ قرآن کا معجزہ یعنی نلیفائی نہیں ہو جاتا, اسے کہتے ہیں فالسیفیکیشن ٹیسٹ, جیسے پوری سائنس چل رہی ہے, پورا ہماری انڈرسٹینڈنگ اس پہ چل رہی ہے. جب تک ایک فالسیفائی چیز نہیں ہوتی اس وقت تک وہ فیکٹ ہے, اور یہ فیکٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ سے بڑا اور کوئی نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ ہوتا تو اس چیلنج کو پورا کر چکا ہوتا. تو ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ ہی ہے, اور اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ کلام بھی اللہ کا ہے. اس لیے اب باقی جو ایمانیات جو آپ نے سوال پوچھا, کس نے پوچھا تھا نا کہ آخر اینجلس کو کیسے ہم کریں, تو وہ ہم قرآن کی ٹیسٹمنی کے اوپر, وہ قرآن کی شہادت کی بنا پر ہم باقی ایمانیات کو تسلیم کرتے ہیں. جب قرآن کا حق ہونا ثابت ہو گیا تو باقی سب ایمانیات کا بھی حق ہونا ثابت ہو گیا. ہمیں کیسے معلوم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول تھے؟ قرآن میں لکھا ہوا یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین. اللہ فرماتے ہیں یاسین قسم ہے قرآن مجید کی کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے, یعنی قرآن کی گواہی ہے. ہم جانتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نزل بہ روح الامین, آپ کے اوپر روح الامین وہ لے کے آتے ہیں علی قلبک, آپ کے قلب کے اوپر یہ وحی لے کر آئے. ہمیں پتہ ہے کہ جبرائیل امین ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ فرشتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہے کہ آخرت ہوگی, قیامت ہوگی, سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو الحمدللہ ہمارے پاس جو دلیل ہے, ہمارے پاس وہ ایک ایسی دلیل ہے جس کو پیش کر کے ہم جو غیر مسلم ان کو عاجز کر سکتے ہیں. مفتی محمد شفیع کتاب لکھتے ہیں بڑا اسی آیت کی تشریح میں, کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم بھی ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی. اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی غیر نبی کو معجزہ عطا کیا گیا. ایسا ہے کبھی؟ موسیٰ علیہ السلام کو ہی دیا تھا نا, کسی عام بندے کو تو معجزہ کبھی نہیں عطا ہوا. دوسرا یہ کہ معجزہ جو تھا ہمیشہ نبی کی ذات سے جڑا ہوا ہوتا تھا. جب وہ چلے جاتے تھے, موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو ان کا عصا تو موجود تھا لیکن وہ کبھی سانپ نہیں بنا. عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تو ان کے ہاتھ سے سرزد ہوتے تھے, لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ معجزہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی اپنا وجود رکھتا ہے, اور تاکہ ہمیں قیامت یہ انشاءاللہ موجود رہے گا. تو ہمیں پھر ڈر کس بات کا ہے؟ ٹھیک ہے, جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا تھا نا, موسیٰ لا تخف. جی ویسے مسلمان بھی مان لیتے ہیں معجزہ ہے اور یہ ساری چیزیں مان لیتے ہیں, تو جو غیر مسلم ہے پہلے تو یہ کہ وہ اس چیلنج کے اوپر جو یہ ہے کہ اس کی مثل کوئی آیت لے آؤ, صورت کی بات, وہ کیسے مطلب اس کا کمپیریزن غیر مسلم کو کس طرح سے بتا سکتے ہیں کہ یہ جی اچھا سوال ہے. اصل میں دیکھیں معجزہ ہم مان نہیں رہے ہیں, معجزہ تو اسٹیبلش ہوتا ہے نا, ورنہ تو اگر میں نے ماننا ہی تھا تو کسی چیز کو بھی معجزہ مان لیں. ٹھیک ہے, تو یہ اسٹیبلش معجزہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس کے چیلنج کو پورا نہیں کر سکا. انمیٹیبلٹی آف چیلنج جسے کہتے ہیں, چیلنج جب پورا نہ ہو سکے تو وہ معجزہ ثابت ہو جاتا ہے. تو 14 سال گزر چکے ہیں, یہ جو ہے اس کا چیلنج پورا نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے, ویسے نہیں ہے کہ مطلب جو ان کی کتاب ہے وہ جب کمپیئر کرتے ہیں, اگر وہ اس چیز کو مان لیتے ہیں تو وہ پھر اسی طرف آئے, تو وہ تو اس چیز کو ہی کہتے ہیں کہ وہ بہتر ہے. کہنے سے تو وہ تو کہنے تو ہر کوئی کہتا ہے, یہی تو ہمارا مسئلہ تھا نا. یہ چیز تو پھر صرف مسلم کے لیے ہے. اچھا, اس میں تھوڑا سا مشکل ہوگا یہ آرگومنٹ سمجھنے میں, کیونکہ ڈفرینٹ آرگومنٹ ہے نا, اس سے پہلے کبھی آیا نہیں.
بات ہے کہ وہ تو کلیم کرتا ہے، کلیم تو ہر کوئی کرتا ہے، کلیم تو ہندو بھی کرتا ہے، کلیم تو عیسائی بھی کرتا ہے، یہودی بھی کرتا ہے کہ ہماری کتاب ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم بھی کلیم کریں خالی تو ٹھیک ہے، پھر تو ہمارا بھی مطلب ہمارا جو کلیم ہے وہ ان کی کلیم سے کوئی بہتر تو نہیں ہے. لیکن ہم یہ کلیم نہیں کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی یہ میری کتاب ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تمہیں اس پہ شک ہے تو جاؤ اس جیسی ایک صورت لے کے آ جاؤ، ختم بات. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، کلیم تو کوئی بھی کر سکتا تھا، آگے کلیم تو جادوگر بھی کر سکتے تھے کہ بھئی یہ جو انہوں نے عصا پھینکا ہے وہ سانپ بن جائے، اور وہ کہیں کہ جی بالکل. لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام نے صرف کلیم تو نہیں کیا، اور کہا کہ اگر تم سمجھتے ہو لے آؤ جیسی چیز. تو ہمارا کلیم نہیں ہے یہ خالی، ہم اس پہ چیلنج کر رہے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، آپ اس جیسی ایک صورت بنا رہے ہیں. پہلے دو الگ معاملات ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں غلط ہے تو جیسی ایک اور چیز ہے، اور اس چیز کی ویلیڈیٹی، یہ دو الگ سوال ہیں کہ یہ جو ہے وہ ویلڈ ہے، یہ ایک سوال ہے. اچھا، اب دوسرا جو سوال ہے نا، اس پہ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، وہ آج کے ٹاپک ہمارا ہے نہیں کہ کیسے یہ پورا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، وہ تو ایک چیز کی فصاحت و بلاغت کی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن اس کا ایک جواب قرآن کے اندر ہی موجود ہے. یعنی اسی جو چیلنج کے اندر ہی اس کا ایک جواب موجود ہے، جس جو آپ سب لوگ سمجھ سکتے ہیں. یعنی ایک تو ایک فیکٹ ہے نا کہ اس کا جواب ابھی تک نہیں آ سکا، یعنی یہ تو ایک فیکٹ ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں. اگر آ چکا ہوتا تو کیا خیال ہے کہ وہ جو غیر مسلم ہے وہ چھوڑتے اس کو؟ مطلب وہ قرآن کے خاکے جلا دیتے ہیں، آپ وسلم کے کارٹون بنا لیتے ہیں، اور یہ ان کے اگر ہاتھ میں آ جاتا تو کیا خیال ہے وہ ابھی تک چھپا ہوتا؟ تو اس کا مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک فیکٹ ہے نا جو آپ اسٹیبلش کر سکتے ہیں. دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے اس پہ چیلنج میں ایک بات کی ہے وہ بڑی زبردست کی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وَذُو شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. شہداء کا مطلب مددگار بھی ہوتا ہے، شہداء کا مطلب وٹنس بھی ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ تم لے کر آؤ اور تمہارے درمیان ہی تمہارے گواہ یہ کر دیں، ٹیسٹیفائی کر دیں کہ یہ چیلنج پورا ہو گیا، جاؤ ختم. اب بتائیں، تم ہی لے کر آؤ اور تمہارے جو لوگ ہیں وہی ٹیسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ چیلنج پورا ہو گیا، ختم بات. پھر بھی کوئی نہیں لے سکتا. یہ چیلنج ایسا ہے نا. میری ٹاپک کا نام ہے ریزن ٹو بلیو ان گاڈ. ٹھیک ہے، تو ہمارا یہ ایک بندہ آیا میرے پاس. ٹھیک ہے، میں نے اسے سیٹسفائی کر دیا تھا کہ گاڈ ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارا تو اصل میں جو پرابلم ہے وہ تو بڑا ہے کہ ہم نے اس کو ریزن ٹو بلیو ان گاڈ نہیں بتانا، ریزن ٹو بلیو ان اسلام بتانا. جی، ہم نے وہاں تک لے کے جانا. تو ٹھیک ہے، بندہ آیا، ہم نے اس کو بتایا کائنات خود بخود نہیں چل سکتی سسٹم. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ سیٹسفائی کر دیا کہ اس کو گاڈ ہے. تو ہم اس کو اسلام کی طرف سے، اسلام کی طرف کہاں سے لیں؟ وہی تو میں نے بھی وہ طریقہ بتایا. وہ سر وہ بندے سے کبھی وہ میرے خیال سے سیٹسفائی نہیں ہوگا. نہیں، وہ دیکھیں آپ نے کبھی آرگومنٹ کو بلڈ کیا نہیں نا اس طریقے سے. آپ کریں، میں نے اس آرگومنٹ کو پیش کیا، اور میری ڈیبیٹس ہیں جب میں ویسٹ میں تھا، انگلینڈ میں تھا، تو بڑے بڑے وہاں پہ جو فیکلٹی فلسفی کے ڈین تھے ایک یونیورسٹی کے، مجھے یاد نہیں آ رہا، ان کے ساتھ میری بہت ڈبیٹ ہوئی اس کے اوپر. پھر اس کے علاوہ میں نے اس پہ ایک ریزن ٹو بلیو ان گاڈ پہ میرا ایک تھیسس بھی ہے، وہ میں نے بہت سے نان مسلمس کو دیا، بڑے سمجھنے والے لوگوں کو بھی دیا. تو دے ایکسیپٹڈ دس کہ آرگومنٹ ویلڈ. بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی آرگومنٹ پیش نہیں کیا. ہاں، اس کو پھر اس کی ساری ڈیٹیلس بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے، اصل بات یہ ہے کہ کاؤنٹر کوشچنس کیا ہوں گے. اگین وہ ٹائم تو نہیں ہے آج، میں صرف آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ بھئی یہ ایک آرگومنٹ ہے. اگین اس کو کیسے پریزنٹ کرنا ہے وہ ایک اٹ سیلف ایک ڈفرینٹ. نہیں، ان کو یہ کہیں کہ یار قرآن ہے، یہ معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اس جیسا کوئی اس جیسی کوئی صورت لے کے نہیں آ سکا. اس چیلنج کا چیلنج ابھی تک انیمیٹیبل ہے. آپ دیکھ لیں کیا امیٹیٹ ہوا ہے یا نہیں. یعنی یہ تو نان مسلم بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے، یعنی یہ دیکھیں میرا خیال یہ کہ پہلے خود تو نالج ہو قرآن مجید کی، ہم نے خود صحیح پڑھا ہے، کس کو دوسرے کو کیسے کنونس کر سکتے ہیں. وہ تو دیکھیں آپ پڑھنا تو دور کی بات ہے. ابھی کم سے کم یہ تو آپ پیش کر سکتے ہیں کہ نہیں پیش کر سکتے. یار یہ چیلنج ایسا سے کوئی صورت لا نہیں سکا، اور یہ نان مسلم بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں. یعنی جو ہیملٹن گب، یہ یونیورسٹی آف آکسفورڈ میں جو فیکلٹی آف عربک تھی، اس کا ڈین بھی رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ the Meccan still demanded of him a miracle, and with remarkable boldness and self-confidence, Muhammad sallallahu alaihi wasallam appealed as the supreme confirmation of his mission to the Quran itself. Like all Arabs, they were the connoisseurs of language and rhetoric.
Well, then if the Quran were his own composition, other men could rival it. Let them produce 10 verses like it. 10 verses مراد وہی چھوٹی صورتوں کی طرف اس نے اشارہ کیا. If they could not, and it is obvious that they could not, then let them accept the Quran as an outstanding evident miracle. تو یعنی ویسٹرن اسکالرز جو ہیں وہ بھی اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اس کو امیٹیٹ نہیں کیا جا سکا. تو یہ تو ایک فیکٹ ہے جو آپ اسے پیش کر سکتے ہیں. بھائی اس کی منزل پوری نہیں ہو سکی. دوسرا جو آرگومنٹ جو کہ کچھ عرصے سے ذریعہ بات ہے ہمارے سامنے آ گیا ہے, وہ بھی قرآن نے کہا تھا, وہ بھی آپ پیش کر سکتے ہیں لیکن بڑے کیئرفلی. وہ بات تھی جس طرح بھائی نے کہا تھا نا سائنس کے والے سے جو بات ہے, اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ سنوریہم آیاتنا, ہم اپنی آیات دکھائیں گے فی الآفاق وفی انفسہم, آفاق میں بھی اور ان کے انفس میں بھی, حتی یتبین لہم انہ الحق, یہاں تک کہ یہ بالکل مبرہن ہو جائے گا کہ یہی حق ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ قرآن ہی حق ہے, اس کا حق ہونا مزید مبرہن ہو جائے گا, اور دلائل بھی آئیں گے. ایک تو معجزہ تو ہے ہی, وہ تو سدا بہار ہے, وہ رہے گا, لیکن وہ اس کو پریزنٹ کرنا ذریعہ بات ہے شاید مشکل ہو, تھوڑا پڑھنا پڑے گا. لیکن یہ جو بات ہے جو سائنٹیفک فیکٹس جو دریافت ہوئے, اگین اب یہاں پہ آپ سائنس کو میٹرک نہیں بنا سکتے, یہ بڑا کیئرفلی آپ کو دیکھنا. یہ نہیں آپ کہتے کہ سائنس میں کوئی لکھا ہے اس لیے قرآن حق ہے. اس لیے ہم جو میں آرگومنٹ پیش کرتا ہوں سب سے زیادہ وہ سائنٹیفک نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ صرف سائنس نے میں انیبل کیا ہے کہ رحم مادر کے اندر جو کریشن آف ہیومن بینگ ہے اس کے سارے جو پروسیسز ہیں وہ سائنٹیفک ڈسکوری نہیں ہے, وہ تو سائنس نے ہمیں وہ مینز دے دیے ہیں کہ ہم رحم مادر میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو اس لیے میں اس کو پیش کرتا ہوں کہ ہم اپنی آنکھوں سے اب دیکھ رہے ہیں کہ کیسے بنتا ہے, وہ بچے کی تخلیق کیسے ہوتی ہے. اور قرآن مجید نے آج سے 1400 سال پہلے, جبکہ یہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی, بالکل ایگزیکٹلی وہی سٹیپس بیان کیے ہیں جیسے کہ وہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور اس میں جو الفاظ ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِين, یہ تو پہلا انسان تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ, ایک نطفہ ہے جو کہ ایک قرار مکین میں ایک محفوظ جگہ پہ جاتا ہے. یہ وہ سارا پروسیس ہے جو کہ ایگزیکٹ جیسا کہ سائنس نے ہمیں انیبل کیا ہے, ہم دیکھ سکتے ہیں. پھر ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً, پھر وہ نطفہ ایک معلق شے بن جاتا ہے, ایک لیچ لائک شے بن جاتی ہے. پھر وہ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً, پھر وہ جو علقہ ہے وہ ایک چیوڈ جو ہے وہ پیس آف میٹ بن جاتا ہے. اور پھر وہ جو ہے فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عظام, وہ ہڈیاں بن جاتا ہے. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, پھر ہڈیوں کے ارد گرد گوشت چڑھتا ہے. یہ اتنی ایگزیکٹ ڈپکشن ہے کہ جب پروفیسر کیتھ مور جو کہ کینیڈین ایسوسیشن آف اناٹومسٹ کے پریزیڈنٹ بھی تھے اور اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں بایولوجی کے, وہ جب کائرو کانفرنس میں وہ آئے, انہوں نے یہ قرآن کی جو حقائق پڑھے تو وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا حیران ہوں کہ جو کلاسیفیکیشن ہم نے کی ہے اس کو بھی ہمیں بہتر کرنا چاہیے. یعنی اتنا کلیئرٹی کے ساتھ قرآن نے بیان کیا. اور پھر انہوں نے بتایا کہ جب وہ پہلی بات آتی ہے وہ علقہ یعنی معلق شے, انہوں نے دکھایا بالکل جیسے لیچ لائک, بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. اور دوسری بات وہ کہتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ چیوڈ پیس آف میٹ یعنی یا چیوڈ پیس آف فیٹ اسے کہتے ہیں, وہ ایک فیٹ کا پیس لے کر آئے ہوئے تھے اس کانفرنس میں, انہوں نے اس کو چبایا اور چبا کے دکھایا. تو یہ جو دو پکچرز ہیں اے اور بی آپ دیکھ رہے ہیں, یہ بی جو ہے وہ چیوڈ پیس آف فیٹ ہے. یعنی اتنی ایگزیکٹ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے. اس لیے انہوں نے مانا تھا کہ اس کی جو سورس ہے وہ ڈیوائن. تو کہتے ہیں نا کہ it has been a great pleasure for me to help clarify statements in the Quran about human development. It is clear to me that these statements must have come to Muhammad from God or Allah. یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ جان سکیں because most of this knowledge was not discovered until many centuries later. This proves to me that Muhammad sallallahu alaihi wasallam must have been a messenger of God or Allah. تو سبحان اللہ, یعنی اتنے بڑے اور بھی فیکٹس جو ہے قرآن میں آ گئے. یعنی ایک طرح سے یہ دیکھیں آرگومنٹ کو بلڈ دیکھیں کس طرح کرنا ہے آپ نے, کہ سچا خدا ہمارا وہی ہوگا جسے پتہ بھی ہے کہ اس سے کیسے تخلیق کیا. ایسے ہی نا, یعنی جس خدا کو پتہ ہی نہیں اس نے مجھے کیسے تخلیق کیا, وہ میرا سچا خدا کیسے ہو سکتا ہے. تو سبحان اللہ, قرآن آف گاڈ, قرآن کا جو اللہ ہے اس کو پتہ ہے کہ اس نے ہمیں کیسے تخلیق کیا ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں اللہ یعلم من خلق, کیا وہی نہ جانے گا جس نے تخلیق کیا. تو یعنی یہ ثابت ہو جاتا ہے اس سے بھی, یعنی یہ ایڈیشنل فیکٹس ہیں جو ہمارے سامنے آ چکے ہیں. تو یعنی آپ کو شک کی گنجائش نہیں ہوگی. تو آپ اس کو بھی پیش کر سکتے ہیں آرگومنٹس کو ان سپورٹ آف دیٹ, لیکن اس اصل آرگومنٹ جو ہے اس کو ذہن میں رکھیں. ڈاکٹر مورس بقائے انہوں نے بھی قرآن کے اندر بہت سے فیکٹس دریافت کیے. اگین کریشن آف ہیومن بینگ کا ذکر بھی ہے, پھر کریشن آف پلانٹس کا ذکر بھی ہے, پھر ایون کریشن آف یونیورس کا ذکر بھی ہے. اگین کریشن آف یونیورس کا تو پروسیس ابھی ہم نہیں جان سکے, وہ تو ابھی مطلب ٹائم لگے گا. جب پتہ چلے گا کہ واقعی وہ 6 دن میں بنی اور اس طرح بنی جیسے اللہ نے بنایا, تو وہ تو بڑا بیبی ہے نا, اس کے بارے میں تو دیکھیں گے. لیکن یہ جو ہمارے ڈیولپر کا تو الحمدللہ ہم نے دیکھ لیا ہے, تو اب اس میں کوئی شک کی گنجائش
نہیں رہے گی. تو امید ہے کہ آج کے لیکچر کے بعد آپ سب لوگ مومنین بن گئے ہوں گے, بلیورز نہیں رہے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اب نہ کبھی کہنا کہ میں بلائنڈ فیتھ ہے, اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس بنیاد پہ میں ہمارا جو ہے ایمان اسٹیبلش ہے. تو اسی میں ختم کرتا ہوں. آپ کے کویشچنز ہیں ہم اس کے بعد بھی لے لیں گے, ٹائم میں ختم ہو گیا.